بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو اس واقعے کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا لا تسفکون دماءکم کہ تم ایک دوسرے کے خون کو نہیں بہاؤ گے ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہیں تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے وثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم اسی پر گواہ ہو ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ پھر تم ہی تو تھے تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ کہ اپنے نفسوں کو قتل کرتے تھے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ اور پھر وہ تم میں سے ایک فریق گھروں سے ان کو نکالتے تھے تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور تم تعاون کرتے تھے ان پر گناہ اور ظلم کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر آتے تمہارے پاس کوئی قیدی تُفَادُوهُمْ تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تم پر حرام کیا تھا ان کا نکالنا بھی۔ یہ سورة البقرہ کا آیت نمبر 84 اور کچھ حصہ 85 کا تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ کل کے درس میں بھی یہ بتایا کہ یہود نے اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو توڑ دیا تھا۔ بہت سارے عہدوں کا کل ذکر ہوا، آج کچھ عہد اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں اور یہ وہ یہودی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو تم اس وقت کو جب تم سے ہم نے پختہ عہد لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے 3 عہد لیے۔ نمبر 1 پہلا عہد یہ تھا کہ لا تسفکون دماءکم تم ایک دوسرے کے خون کو نہیں بہاؤ گے۔ دوسرا عہد یہ تھا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ تیسرا عہد بھی آگے آ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حرام کیا تھا اور یہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ عہد کیا تھا کہ نہ خون بہائیں گے نہ ایک دوسروں کو گھروں سے نکالیں گے۔ اور ثم اقررتم پھر تم اس پر اقرار بھی کیا تم نے وانتم تشہدون اور تم اس پر گواہ بھی ہو۔ تمہارے بڑوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا، معاہدہ ہم سے کیا تھا اور تم اس پر گواہ بھی ہو کہ وہ بالکل اسی طرح تھا کہ نہ ان کو آپس میں جو ہے نہ قتل کریں گے اور نہ ہی ان کو گھروں سے نکالیں گے۔ یہ حکم تو اگرچہ عہد و پیمان یہ ہے یہود کے ساتھ، لیکن مسلمان کے ساتھ بھی محمد الرسول اللہ کے امتی کے ساتھ بھی یہی عہد و پیمان ہے۔ لا تسفکون دماءکم آپس میں ایک دوسرے کے خون گرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اکبر الکبائر سب سے بڑی گناہ قتل ناحق ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حضور قیامت میں حقوق العباد میں سب سے پہلے جو مقدمہ چلے گا وہ قتل کا چلے گا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو مقدمہ چلے گا وہ نماز کا مقدمہ ہوگا۔ قتل ناحق اتنی بڑی گناہ ہے، آج تو ہم لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤں آج جو ہم سوشل میڈیا وغیرہ سے ہم اور آپ واقف ہیں، کیا چل رہا ہے، یہ امت محمد الرسول اللہ کس رخ پہ چل پڑا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی کسی کو حسن کی وجہ سے مار رہا ہے، کوئی کسی کو 5000 روپے پہ مار رہا ہے، کوئی کسی کو 1 فٹ کی زمین پہ مار رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر خونی ایک منظر آ چکا ہے، اور یہ آج کا مسلمان یہ یہودیوں سے بدتر، بنی اسرائیل سے بدتر کام کر رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا یہ پہلا سپارہ آدھا پارہ سے زیادہ ہو گیا، اللہ رب العزت بار بار بنی اسرائیل اور یہودیوں کے معاہدات، ان کے اعمال کو ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا یہ جو محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں یہ بھی اس طرز پہ چلیں گے، اس راہ پہ چلیں گے جیسے آج چل رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے خون کو بہایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا قتل عام کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معمولی باتوں پر کیا جا رہا ہے، بہت بڑا عنوان ہے۔ اور وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ کہ گھروں سے بھی نہیں نکالے جائیں گے، لیکن گھروں سے نکال دیے
کیا ہوا آج دیکھیں نا فلسطین کے اوپر کیا ہے، اسرائیل فلسطین کو کیوں قتل کر رہے ہیں، انہیں کیوں اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ یہ عہد اسی دور سے لے کر آج تک یہ لوگ توڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جو ان کے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہی قرآن کہتا ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، تمہارے ساتھ تو یہ معاہدہ ہوا تھا، پکا وعدہ ہے، اس پر تم اقراری بھی ہو، اس پر تم گواہ بھی ہو کہ تم گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر آج تک یہ لوگ فلسطین سے اس کو مسلمانوں کو نکال رہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کر دو۔ بہرحال ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی تو تھے، تقتلون انفسکم، کہ ایک دوسرے کے نفسوں کو قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے بعض جو تھے وہ دوسروں کو گھروں سے نکالتے تھے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم جو ہے ایک دوسرے پر گناہ اور ظلم کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اور تیسرا عہد کیا تھا، معاہدہ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر تمہارا کوئی قیدی آ جائے تو اس کو تم فدیہ دے کر چھڑا لو۔ یہ تیسرا عہد تھا۔ پہلا عہد قتل نہیں کرنا ہے، دوسرا عہد لوگوں کو گھروں سے زبردستی نہیں نکالنا ہے، تیسرا عہد اگر کوئی قیدی بن کر آ جائے تو فدیہ دے کر اسے چھڑا دو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور حالانکہ ان کا نکالنا بھی تم پر حرام۔ یہ معاملہ ایسا ہے، مدینہ کے اندر یہود کے 3 قبیلے تھے، 3 گروہ، 3 قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر، ایک بنو قینقاع، اور مشرکین کے بھی 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ یہ سارے کے سارے آپس میں دشمن تھے، یعنی بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور مشرکین کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کو قتل۔ پھر یوں تعلقات یوں ہوئے کہ بنو قریظہ دوست بن گئے اوس قبیلے کے، اور بنو نذیر دوست بن گئے خزرج کے۔ جب اس طرح یہ آپس میں بن گئے تو جہاں پر یہ غلبہ پاتے وہاں سے کمزور لوگوں کو گھروں سے نکالتے تھے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اور پھر جب کمزور لوگ ہوتے تھے انہیں گھروں سے بھی نکالتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، زبردستی بھی کرتے تھے، اس پر ایک دوسرے کی تعاون بھی کرتے تھے۔ بنو قریظہ اوس والوں کی تعاون کرتے تھے اور بنو نذیر جو ہے نا وہ خزرج والوں کا تعاون کرتے تھے۔ اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا، 2 کے اوپر عمل نہیں کیا، ایک پہ عمل کیا، یعنی قتل تو کرتے تھے، لوگوں کو گھروں سے نکالتے تھے، لیکن جو تیسرا تھا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی قیدی وہاں پھنس جاتا تو یہ سارے چندہ کر کے پیسے جمع کر کے اس قیدی کو چھڑا لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں کہ تم نے نہ جلا وطنی گھروں سے نکالنا اور نہ قتل عام بند کرنا، یہ 2 کام تم نے نہیں کیا، ہمارے معاہدوں کو توڑا، اور ایک معاہدہ جو تمہارا مفاد کا ہے جس کے لیے تم چاندے جمع کرتے ہو اور فدیہ قیدیوں کو چھڑاتے ہو، ایک پر عمل کرتے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا سزا کیا ہوگی، وہ کل کے درس میں